بڑا عجیب معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو ہوتا ہے، محبت کا اقرار ہوتا ہے، لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نبی کا نام آ جائے تو جھوم جاتے ہو اور نبی کا حکم آ جائے تو گھوم جاتے ہو، یہ کیسے؟ نہیں چلتا۔ نبی کا نام آ جائے تو جھوم جاتے ہو، ٹھیک ہے یہ محبت ہے، لیکن نبی کا حکم آ جائے تو گھوم جاتے ہو، یہ محبت نہیں ہے، اس نے پچھلی محبت کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ یاد رہے گا نا، نبی کا نام آ جائے تو جھوم جاتے ہو اور نبی کا حکم آ جائے تو گھوم جاتے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ اصل محبت یہ ہے کہ محبوب کی بات مانی جائے، محبوب جو بولے فوراً اس پر سر تسلیم خم کر دو۔ آئیے ایک حدیث سناتے ہیں۔ کتنی حدیثیں سننا چاہو گے؟ بولو، کتنی حدیثیں سننا چاہو گے؟ چلو یہ حدیث تو سن لو۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعهم عن یسارہ فلما رأى ذلك القوم والقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا قال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسه وليصلي فيهما رواه ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ ایک صفحے کے اوپر پوری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے مروی، ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الطہارہ میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے۔ واقعہ کیا ہے اس حدیث میں؟ حضرت ابو سعید خدری یہ بیان فرما رہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور اکثر صحابہ کرام جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ بعض لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ جوتے اتار لیتے اور جوتے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، چپل نکال لیتے چپل کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی چپل کے اندر نماز ہو جاتی ہے، جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لو، چپل پہن کر کے نماز پڑھ لو۔ جوتا اور چپل پہن کر کے نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر قالین بچھی ہوئی، چٹائی بچھی ہوئی تو دھڑ دھڑاتے ہوئے جوتے کے ساتھ گھس جاؤ، نہیں۔ جہاں ایسے گھاس وغیرہ ہو، اس طریقے سے ہو، تو کھیت ہو تو اس میں جوتے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر، نالین پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے اکثر صحابہ کرام جوتے پہنے ہوئے ہیں، نماز کی اقتدا کر رہے، پڑھ رہے۔ اچانک ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے اور جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ لیے، پڑھ رہے ہیں۔ فوضعهم عن یسارہ، یسار مانے بائیں جانب، بائیں سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں رکھ لیے۔ فوضعهم عن یسارہ، بائیں سائڈ۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے نکال کر کے بائیں سائڈ میں رکھ دیے ہیں، تو تمام لوگوں نے، جتنے لوگوں نے جوتے پہن رکھے تھے، سبوں نے اپنے اپنے جوتے نکال کر کے بائیں سائڈ میں رکھ لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو دیکھا سارے لوگوں کے جوتے بائیں سائڈ میں رکھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ اتنا پیارا جواب ہے، اللہ اکبر۔ قالوا رأیناک القیت نعلک فانقینا نعالنا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے اپنے جوتے اتار دیے۔ کیا اس کو کہتے ہیں اتباع؟ اتباع میں کیوں اور کیا نہیں چلتا؟ حدیث آ جائے تو یہ نہیں کہنا ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے، ہمارے مولانا کیا بولتے ہیں، ارے ملا مولوی اور فلاں صاحب کی کیا اوقات ہے نبی کی حدیث کے معاملے میں؟ نبی کی حدیث آگے چپ چاپ مان لینا ہے۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ نبی نے اپنے جوتے اتار دیے، علت نہیں پوچھے ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، انہوں نے دیکھا۔ کتنا پیارا جواب ہے، ایسے سادے لوگ ہی جنت میں جانے والے۔ کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ بڑا پیارا جواب ہے، رأیناک القیت نعلک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے۔ کتنا پیارا جواب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جوتے اتار دیے۔ تو نبی نے فرمایا میں نے ایک وجہ سے جوتے اتارے ہیں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، نماز کی حالت میں آ کر کے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے کے اندر، چپل کے اندر گندگی لگی ہوئی، وہ جوتے کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز نہیں ہوتی۔
اچھا ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ اگر آدمی نے موبائل اپنی جیب میں رکھ رکھا ہے اور اچانک اس کو سوئچ آف کرنا بھول گیا ہے اور کسی نے ڈائل کیا اور آپ کا موبائل بجنے لگا تو بجنے نہ دیجیے بلکہ نکالیے اس کو، ایسے ہاتھ بھی چھوڑ دیجیے، ایسے باندھے ہوئے نا ہاتھ چھوڑ دیجیے، ایسے نکالنے کے بعد اس کو سوئچ آف کر دیجیے۔ یہ دیکھتے مت بیٹھے کس نے بھیجا ہے، یہ مت دیکھیے کس نے بھیجا، نہیں، فوراً اس کو سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لیجیے۔ دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے، جوتے اتارنے میں کتنا ٹائم لگا؟ پھر دونوں کو اٹھا کر بائیں جانب رکھنے میں۔ دیکھیں نماز کی حالت میں اتنا کام ہوا، ایسے ہی موبائل اگر بجنے لگے تو آپ جیب سے نکال کر کے سوئچ آف کر کے جیب میں ڈال لیں یا ایک طرف رکھ دیں، جائز ہے۔ ہاتھ چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی آپ نے ہاتھ باندھ لیا تو ہاتھ باندھنا ہی ہے، ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں آپ باندھ لیجیے ہاتھ۔ ایک مسئلہ یہ معلوم کہا کہ میں نے جوتے اس وجہ سے اتارے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ گندگی لگی ہو، جوتے میں گندگی اگر نہ لگی ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے جوتے پہن کر، جوتے میں گندگی لگی ہو اگر پڑھ لے نماز نہیں ہوگی۔ اور عقیدے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھانے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ جبرائیل کو آ کر بتانا پڑتا۔ اللہ اکبر، ان جبریل علیہ السلام واتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نکال دیجئے۔ ورنہ اگر جان بوجھ کر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ جوتے اتارتے، گندے جوتے پہن کر کے اپنی نماز خراب کر رہے ہیں اور آپ جو ہے صحابہ کی نماز خراب کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی ایسا کر سکتا ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مسجد آئے، اذا جاء احدکم الی المسجد، یہ قانون ہے کیا؟ اذا جاء احدکم الی المسجد، یہ قانون آخر میں بتایا گیا، یہ عمل ہے، اس کے بعد قانون بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی جب مسجد آئے فلینظر، دیکھ لے کہ اس کے جوتے میں گندگی لگی ہے کہ نہیں۔ اگر جوتے میں گندگی نہیں لگی ہے تو نماز پڑھ لے، اور اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے رگڑ لے، یا دھونے کے لیے نہیں کہا گیا، یعنی چپل میں یا جوتے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں، فَلْيَمْسَحْهُ، اسے رگڑ لے اور پوچھ لے، بس ہو گیا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہو، فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، نماز پڑھ لے۔ پہلے پانی کہاں ملتا تھا اتنا، لوگ بڑا استنجا بھی کرتے تھے تو ڈھیلے ہی سے پاک کر لیتے تھے۔ ہاں چھوٹے استنجا، ہم لوگ چھوٹے استنجے میں پانی لیتے ہیں اور چھوٹے استنجے کے اندر ڈھیلا لیتے ہیں، وہ لوگ بڑے استنجے کے لیے بھی ڈھیلا لے لیتے ہیں، ڈھیلے سے صاف ہو جاتا۔ اور وہ بچپن میں یہ تو گاؤں وغیرہ کے اندر سے ہوتا ہے، میڑ کے اوپر رگڑ کر کے کپڑا پہن کے نکل لیتے ہیں، ایسا ہوتا تو پاک ہو جاتا ہے، ویسے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جی تو یہ حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ طریقہ یہ ہے اتباع کا کہ سوال نہ کیا جائے کہ نبی نے ایسا کیوں کیا ہے، نبی نے جیسا کہا جیسا کیا چپ چاپ کر لیا جائے۔